السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کے پہلے سبق کا جز نمبر 4 وولین کا سبق پڑھیں گے۔ وولین کی آواز پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اور غور کا تلفظ۔ پہلے مخلوط حرفوں کی مشق کرتے ہیں، ان کو دہراتے ہیں۔ بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، اڑھے، کھے، گھے، لہے، مہے، نہے۔ سبق پڑھتے ہیں۔ چوکا، چے و زبر چو، کاف الف زبر کا، چوکا۔ ہوکا، ہے و زبر ہو، کاف الف زبر کا، ہوکا۔ موسا، میم و زبر مو، سین الف زبر سا، موسا۔ چوسا، چے و زبر چو، سین الف زبر سا، چوسا۔ دوڑا، دال و زبر دو، اڑے الف زبر ڈا، دوڑا۔ چوڑا، چے و زبر چو، اڑے الف زبر ڈا، چوڑا۔ سودا، سین و زبر سو، دال الف زبر دا، سودا۔ پودا، پے و زبر پو، دال الف زبر دا، پودا۔ پونا، پے و زبر پو، نون الف زبر نا، پونا۔ دونا، دال و زبر دو، نون الف زبر نا، دونا۔ رواں پڑھتے ہیں۔ چوکا، ہوکا، موسا، چوسا، دوڑا، چوڑا۔ سودا، پودا، پونا، دونا۔ اس پہلے اور دوسرے سبق میں معروف، مجہول اور لین کے الفاظوں کو الگ الگ کرنے کے لیے جن پیش نظر الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے، مجھے ان سے بہتر کوئی الفاظ نہیں مل سکے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ یہاں لکھنا مناسب ہوں تو براہ کرم رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ کتاب ابھی طباعت کے مرحلے میں ہے اور تصحیح کے بعد انشاءاللہ دوبارہ چھپے گی۔ آپ اس طرف توجہ فرمائیں، کیونکہ کچھ الفاظ اس میں مہمل سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال، لین کا استعمال یا وہ مجہول معروف کا استعمال ان میں کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ ان سے بہتر کوئی الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں تو ضرور مطلع فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ آپ لکھنے کا عمل کرتے ہیں، جو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر نقل لکھا ہے، پھر عبارت ہے، بتاریخ ہے، پوری لائن اسی میں لکھی ہے، بعد میں دن کا نام لکھا ہے، بروز لکھ کے۔ اور یہاں پر پہلے الف کا سبق لکھ دیا گیا، اور دوسرے نمبر پر وہ مجہول کا سبق پڑھا تھا، اس کو لکھ دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر وہ معروف کا سبق تھا، اس کو لکھ دیا گیا، اور چوتھے نمبر پر وولین کا سبق پڑھا ہے، اس کو لکھا گیا ہے۔ یہاں پر چاروں سبق یہاں پر آ گئے ہیں، اور نیچے بچے اپنے نام لکھتے ہیں، نیچے 2 لائن بچی ہے، ان میں نام لکھا گیا ہے۔ معلم صاحب بھی بچوں کو اسی طرح چاروں سبق ایک بار لکھوانے کی کوشش کریں گے، بلکہ سبق تو ایک ہی ہے، ایک سبق کو پورا لکھوائیں گے۔ 4 جز ہے اس میں، جز تو سبھی اسباق میں آئیں گے، لیکن یہ ایک ہی سبق ہے جو پورا ہوا ہے، تو معلم صاحب پورا ہونے کے بعد میں ہر سبق کو اس طرح بچوں کی کاپی میں، بچوں کو لکھنے کے لیے اپنی کاپی میں ہدایت کریں گے، اور بچے اپنی ایک کاپی میں پورا سبق نقل کریں گے اور پینسل سے لکھیں گے، برابر میں گنتی لکھیں گے، اور اس کے بعد میں ہمارا سبق نمبر 2 ہوگا، تو بچے آگے سے 11 سے گنتی لکھنا شروع کریں گے، ابھی تک 9 یا 10 تک گنتی لکھی جا رہی تھی۔ تو لکھنے کے اوپر معلم صاحب کافی توجہ دیں گے، حروفوں کی اصلاح فرمائیں گے۔ بورڈ پر اگر اصلاح دیتے ہیں معلم صاحب بہت اچھا ہے، ورنہ کاپی میں بچوں کو اصلاح دیں گے۔ کاپی میں اصلاح کا طریقہ ہو تو 5 اور یا 6 الفاظ بنا کر کے دیں گے، بورڈ پر بھی اسی طرح تھوڑا فاصلے کے ساتھ میں حرف بنائیں گے، تو یہ نشان لگا دیے گئے کہ یہاں پر اتنے فاصلے سے معلم صاحب اصلاح دیں گے۔ بچوں کی جو نقل ہے اس پر وہ تاریخ ڈالیں گے، تاکہ بچے روزانہ نقل دکھا سکے اور اس کو معلم صاحب کبھی بھی اس کی جانچ کر سکے۔ تو آج اتنا ہی، یہ نقل ہمارے سامنے ہے، کل انشاءاللہ دوسرے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔ یہ پڑھنا پڑھانا اور آپ کے سامنے تحریر کے، لکھائی کے، نقل کے نمونے پیش کرنا، یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک اپنی طبیعت کا اظہار ہے، کہ تاکہ آپ لوگ بھی اس میں مدد کریں اور اردو کو مضبوط بنانے میں ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔